بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین. لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت فخر سادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ حضور پیر سید انیس حیدر شاہ صاحب دام اللہ اقبالہ سجادہ نشین آستانہ علیہ عظمت نشان جلال پور شریف اور جملہ برادران اسلام، آج یہ بڑے مسرت کے اور خوشیوں کے لمحے ہیں کہ ہم سب اس پرنور محفل میں حاضر ہیں اور قبلہ حضرت صاحب کی زیارت بھی کر رہے ہیں. اور محترم صوفی نذیر احمد چشتی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ساری زندگی آستانہ علیہ جلال پور شریف کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت وہ بہت اس کی ایک امتیازی شان اور وصف رہا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ ریاضت نام ہے ان کی گلی میں آنے جانے کا اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. یہ رنگ ہمیں صوفی نذیر صاحب کی زندگی میں نظر آیا کہ ساری زندگی اپنے شیخ کریم کہ اس کوئے جانا کا طواف کرتے رہے، حاضر رہے، اور آج بھی ان کی آواز میں جو کھنک ہے اور عشق کی جو تاثیر اللہ نے ان کو بخشی ہے اور ان کی اولاد میں بھی شہد کی وہ مٹھاس نظر آ رہی ہے، تو یہ در حقیقت آستانہ علیہ جلال پور شریف کی نسبت کا فیضان ہے. اور بزرگوں کے سنگ جو لوگ لگ جاتے ہیں وہ اچھے سنگ ترے اور وہ دونوں جہانوں کے اندر پھر تر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں نصیب کرتا ہے. اور یہ ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں آستانہ علیہ جلال پور شریف کا سایہ نصیب ہے. یہ صاحبان کرم نصیب ہے جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ اور یہ پورا عالم فیضیاب ہو رہا ہے. تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ پنج تن پاک کی نسبت سے 5 باتوں کی طرف اشارہ کروں. اور وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ ہمیں اس عظیم آستانے اور ان خانقاہوں سے کیا سبق ملتا ہے. پہلا سبق جو ہمیں ان خانقاہوں سے ملتا ہے وہ محبت الہی اور محبت رسول کا سبق ہے. یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جو بھی ان کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور مرید کے درمیان پردہ بن کے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ جو مرید آتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ولی کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی لمبی چوڑی تفصیل میں نہ جاؤ، بس یہی نشانی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جس کی سیرت اور صورت کے جمال کو دیکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد تازہ ہو جائے اور بندہ اس کی محفل میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جڑ جائے. میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں، کیا یہ خوشبختی نہیں ہے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے چہرے سے جمال پیر حیدر شاہ بھی نظر آ رہا ہے اور جمال مصطفیٰ کا منظر بھی نظر آ رہا ہے. یہ سب سے بڑا فیضان ہے کہ ان کی بارگاہ سے محبت رسول کا فیض ملتا ہے. دوسرا بڑا سبق جو ان خانقاہوں سے وابستگی سے ملتا ہے، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بے ادبی کا دور ہے اور بے ادبی کی ہوائیں چل رہی ہیں، عقیدوں پہ حملہ ہو رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تصبح مومنا و تمسی کافرا، کہ کوئی بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. فتنوں کی ہوائیں چلیں گی اور ان میں محفوظ وہی رہے گا جو ان کے دامن سے وابستہ رہے گا، جو بھٹکنے نہیں دیتے بلکہ بھٹکے ہوں کو بھی سوئے حرم متوجہ کر دیتے.
جو کسی کو بھٹکنے نہیں دیتے، جو ان کے پاس آتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ادب کا درس اگر کہیں مل رہا ہے تو وہ ان عظیم بارگاہوں سے مل رہا ہے۔ آج بھی جب ہم ان محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان بزرگوں کی صدارت میں جن کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں وہ منظر یاد آتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بیٹھے ہوتے تو وہ فرماتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیور، ہمیں ایسے لگتا جیسے لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور وہ حرکت نہیں کرتے، ادب سے بیٹھتے ہیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب تک ادب نہ ہو محبت نصیب نہیں ہوتی، جب تک محبت نصیب نہ ہو رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ خوش نصیبی ہے آستانوں سے، اور بالخصوص آستانہ عالیہ جلال پور شریف سے جڑے ہوئے خوش نصیبوں کے لیے کہ یہاں سے ادب کا پیغام مل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے آشکار ہو رہے ہیں۔ اس ادب اور محبت سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جہاں ادب اور محبت ہو وہاں نظر کرم بھی بڑی ہوتی، اور نظر کرم کا عالم یہ ہے کہ میرے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ظاہر ہے، اور وہ کسی دیہات میں رہتے ہیں اور سبزیاں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تحفے لے پیش کرتے ہیں، اور حضور فرماتے تو ہمارا دیہاتی ہے اور ہم تیرے شہری ہیں۔ اور جب وہ سبزیاں لے کے آتا حضور اسے مدینے کی اجوا کھجوریں عطا فرماتے، اس پہ نظر کرم فرماتے۔ ایک دن حضور بازار میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہی ظاہر ریڑھی لگا کے سبزیاں بیچ رہا ہے، تو ادب اور محبت کا وہ پروانہ کھڑا ہو کے سبزیاں بیچ رہا تھا، اسے خبر نہ تھی کہ ان کا نصیب جاگنے والا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور اپنے اس غلام کو بازوؤں میں لے کے اس کی آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لی، اور پیچھے سے اسے بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں سے ہاتھ رکھ کے دبا لیا۔ تو پہلے تو اس نے بڑی تیزی سے ہاتھ چھڑانا چاہے، پھر خود ہی کہتا ہے جب میرے ہاتھ قریب گئے تو ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہتھیلیاں، اور ان سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے مجھے محسوس ہوا یہ کسی اور کے ہاتھ نہیں ہیں، یہ خاتم النبیین کے ہاتھ ہیں، یہ سید المرسلین کے دستے مبارک ہیں۔ تو پھر وہ خود سینے سے چمٹ گیا اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں آ گیا، اور حضور فرماتے میں یشتری ھذا الغلام، میں اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ کون اس غلام کو خریدے گا؟ اور وہ عرض کرتا ہے، ظاہر کہتا ہے اذن تجدنی قاصدا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو گھاٹا ہوگا، کوئی میرے پیسے زیادہ نہیں دے گا، کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں انت عند اللہ غالن، کہ تو اللہ کے نزدیک بڑا مہنگا ہے، تیری اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے، کیونکہ تو میرے محبوب کو پسند ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کو پسند آ جائے میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو حضرات محترم یہ ادب اور محبت کا درس ہے جو ہمیں اس آستان عظمت نشان سے مل رہا ہے۔ اور تیسری بات جو آج کی اس گفتگو میں جس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں ادب اور محبت کے ساتھ ساتھ علم کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ آستانہ عالیہ جلال پور شریف ہو یا ہمارے دیگر آستانے جو سیال شریف کے عظیم چشمے سے جاری ہوئے ہیں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ خود بھی عظیم عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، عاشق رسول تھے، سرکار دو عالم کی محبت کا فیض تقسیم کرنے والے تھے، اور جہاں جہاں آپ نے اپنا فیض عطا فرمایا وہاں بھی علم کا سرچشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے علم کا فیض مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں آستانہ عالیہ جلال پور شریف جہاں 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے، جہاں ادب اور محبت کی محفلیں سجتی ہیں، وہاں جامعہ حیدریہ فضل العلوم بھی اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ وہاں قرآن کا علم جاری ہے، حدیث پاک کا علم جاری ہے، علماء تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو جو حق والی خانقاہیں ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے وہاں سے محبت رسول بھی ملتی ہے اور وہاں سے علم نبوت سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ یہاں صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے قیلولہ فرماتے، تو تھوڑی دیر آپ آرام فرمایا، پھر اچانک اپنے حجرے سے باہر نکلے
تو حضور نے دیکھا کہ 2 دائروں میں صحابی بیٹھے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور صحابہ کرام میں سے ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ذکر، فکر اور تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اور دوسرے دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگ علم کی تدریس میں، پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، ایک دوسرے کو علم کے مسائل سکھا رہے ہیں، سوال و جواب کی محفل ہو رہی ہے۔ دونوں طرف کی صحابہ کی محفلوں نے یہ چاہا کہ کریم آقا ہماری بزم کی صدارت فرمائیں، ہمیں موقع عطا فرمائیں، ہمارے پاس قدم رنجا فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، پھر حضور کے قدم ان خوش نصیبوں کی طرف اٹھ گئے جو علم کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے، جو علم کی محفل سجا کے بیٹھے تھے، اور حضور نے فرمایا کلہم علی خیر، کہ یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، لیکن مجھ محمد کو میرے رب نے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں جب بھی بیٹھوں گا تو علم والوں کے پاس بیٹھوں گا، کیونکہ ذکر بھی تب ہی صحیح ہوتا ہے جب علم نصیب ہوتا ہے، علم کے بغیر نہ ذکر صحیح ہے نہ نماز صحیح ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تیسرا پیغام ان خانقاہوں کا ہے، ادب بھی ہے، محبت بھی ہے، یہاں سے علم کا فیض بھی ملتا ہے، اور چوتھی شے نسبت ہے۔ بولیے چوتھی شے کیا ہے؟ نسبت۔ جو بھی ان خانقاہوں پہ آتے ہیں وہ صاحبان نسبت ہوتے ہیں، وہ خشک ملائیت کے دعوے دار نہیں ہوتے، ان کے سپاٹ چہرے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نسبت یہاں سے لے کے رسول اللہ تک جڑی ہوئی ہوتی۔ آج اگر ہم جلال پور شریف آتے ہیں اور قبلہ حضرت صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے ہمارا ہاتھ یہاں رکتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہاتھ اگر حضرت پیر سید تنویر حیدر شاہ صاحب سلام اللہ علیہ ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کا ہاتھ حضور پیر سیال لجپال کے ہاتھ میں ہے، اور حضور پیر سیال لجپال کا ہاتھ حضرت پیر پٹھان توسوی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت حاجی شریف زندنی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں ہے، اور مولا علی کا ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ میں ہے، رسول خدا کا ہاتھ خود خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ نسبت ہے جو ہمیں ان خانقاہوں سے نصیب ہوتی ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں تو ڈائریکٹ رسول اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فیض کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ چراغ جلتے رہیں گے، یہ رونقیں لگی رہیں گی، اور دلوں میں عشق رسول کے زمزمے آباد رہیں گے۔ اور آخری گزارش جو میں کر رہا ہوں، ادب، محبت، علم، نسبت اور خدمت خلق۔ بولیے پانچویں گزارش کیا ہے؟ خدمت خلق، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے، بلکہ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے خدمت خلق کے دریا بہاتے ہیں۔ جتنی بھی خانقاہیں ہیں، آپ آستانہ عالیہ جلال پور شریف چلے جائیں، گولڑا شریف چلے جائیں، ڈیرہ شریف چلے جائیں، سیال شریف چلے جائیں، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں لاہور چلے جائیں، آپ کو ہر وقت وہاں لنگر بھی آباد ملے گا، اور لوگ وہاں سے علمی، روحانی، جسمانی فیض لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں سے خدمت خلق کے دریا بھی بہ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان نسبتوں پہ ناز کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو بھی ان بزرگان دین کی بارگاہ میں لانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے صحیح بخاری میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں، اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجّتا مجّہا فی وجہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کسی گھر میں تشریف لے جاتے تو صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں لاتے،
یا رسول اللہ اس کے منہ پہ پانی کا چھینٹا کر دیں، اس کو دم کر دیں، اس کو چھو کر دیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ حضور وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے میرے منہ پہ پانی کی پچکاری کر دی، جس کو کہتے ہیں منہ سے پانی کو میرے منہ کے اوپر ڈال دیا، اور ان کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ 7 نسلوں تک ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ کہتے یہ اس خوش نصیب کا بچہ ہے جسے بارگاہ مصطفیٰ سے رحمت کا چھینٹا نصیب ہوا تھا۔ تو حضرات محترم، یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں خود بھی جڑیں اور اپنے اولادوں کو بھی یہاں لے کے آئیں، تاکہ یہ علم، محبت، نسبت اور خدمت کا فیض ہماری آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے۔ میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم نصیر احمد چشتی صاحب کو، صوفی نذیر صاحب کو، کہ ان کے سبب ہمیں بھی یہ خوبصورت ملاقات نصیب ہوئی۔ رہے تا ابد سلامت تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔